بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة. حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. حدیث پاک کے درس میں بات چل رہی ہے اسلامی آداب معاشرت، اسلامی آداب زندگی سے متعلق، کہ ہماری زندگی کے گزارنے کے، گھریلو زندگی کے، آپس میں میل ملاقات کے آداب کیا ہیں، سنت طریقہ کیا ہے۔ اسی سلسلے میں حدیث پاک لائے ہیں کہ وہ طبقات جو رہتے تو ہمارے معاشرے میں ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وہ اہل ذمہ ہیں، کفار ہیں، مسلمان نہیں، اگر ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے اور سلام کرنے کی نوبت آ جائے یا وہ سلام کر لیں، ہمیں جواب دینا پڑ جائے، ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات تو بارہا گزر گئی دوستوں، اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سلام کے جو کلمات ہیں یہ مستقل ایک دعا ہے، ایک عمل ہے اور ایک عبادت ہے، اور اس پر اللہ پاک نے بڑا اجر رکھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ایک عبادت ہے، باعث اجر کام ہے، تو وہ مسلمان سے متعلق ہے، اہل ایمان سے متعلق ہے، لہذا کافر کو سلام کے یہ کلمات نہیں کہے جا سکتے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اگر کہیں انسان کو مجبوری ہو جائے اور سامنے والا شخص کافر ہو، غیر مسلم ہو، لیکن سلام کرنا آپ کی ایک مجبوری ہے، آپ کے پاس راستہ نہیں، تو ایسی صورت میں ہم سلام کے لیے کون سا جملہ کہیں گے؟ السلام علی من اتبع الہدی، السلام علی من اتبع الہدی، یہ جملہ ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی، اور یہ ذرا سہولت ہے کہ اگر کافر کو سلام کرنا پڑ جائے، مجبوری ہو، وہ منصب میں، عہدے میں، طاقت میں بڑا ہو، اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور یہ جملہ بھی کسی کو صحیح نہیں آتا ہو، تو وہ السلام علیکم کہہ دے، لیکن بغیر دعا کی نیت کے کہہ دے، ایک رسمی طور پہ ایک جملہ کہہ دے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کافر ہمیں سلام کر لیں، وہ پہل کر لیں اور وہ السلام علیکم کہہ دے، تو ہمیں جواب میں پھر کس قدر جملہ کہنا ہے؟ وعلیکم، بس یہاں تک جائیں، اس سے آگے نہیں جائیں۔ یہ تو سلام سے متعلق ایک عمومی طریقہ ہے کہ اگر کافر سے آمنا سامنا ہو تو یہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں دو حدیثیں اس باب میں ہیں اور دونوں بڑی اہم ہیں۔ پہلی روایت وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، فرماتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہود کو اور نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو، خود سے آگے مت بڑھو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، بلکہ اگر تمہارا ان میں سے کسی سے آمنا سامنا ہو جائے راستے میں، اسی راستے سے آپ جا رہے ہیں، اسی راستے سے کوئی یہودی نصرانی آ رہا ہے، تو فَاسْتَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، تو اسے تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔ غور کیجئے گا دوست، اس کے راستے کو کیا کر دو؟ تنگ کر دو، ایک طرف دبا کے رکھ دو اس کو، اس یہودی کو یا نصرانی کو اس کیفیت کے ساتھ کر دو۔ اب یہاں حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ایک بات تو یہ فرما دی کہ ہم سلام کے اندر پہل نہ کریں، خود آگے نہ بڑھیں، البتہ مجبوری ہو جائے تو اس کی کیفیت شروع میں آپ سے عرض کر دی کہ کیا کہنا ہے،
لیکن دوسری بات جو حدیث پاک میں فرمائی کہ اگر ان میں سے کسی سے آمنا سامنا ہو تو اس کو تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو، یعنی اس کو بہت کشادہ جگہ مت دو بلکہ اس کو ذرا دبا کے لگا دو دیوار سے. یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک طاقتور آدمی جا رہا ہو اور سامنے سے اس کا کوئی دشمن یا جس سے مزاج کی مناسبت نہیں ہے وہ آ رہا ہو تو یہ ذرا اور چوڑا ہو جائے کہ وہ دیوار کے ساتھ دب کے چلا جائے. تو اب بظاہر ایک اشکال، ایک اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہر معاملے میں بہت نرمی اختیار کی، اور جیسے اگلی حدیث آ رہی ہے تو اس صورت میں ایک کافر کو صرف اس وجہ سے کہ وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، ہم اس کے راستے کو تنگ کریں تو بظاہر بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو محدثین نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ وہ صورت تھی کہ جب یہود و نصارہ نے اپنے آپ کو علمی طور پر اس انداز سے رکھا ہوا تھا کہ مسلمان ایک احساس کمتری کا سا شکار ہو رہے تھے. بعض دفعہ اپنے اندر سے یا اپنے ساتھیوں کے اندر سے کسی کے احساس کمتری کو نکالنے کے لیے کچھ سمجھانا پڑتا. جیسے ماں باپ اپنے شرمیلے بچے کو کہتے ہیں بھائی کھل کے آگے رہا کرو، کیوں شرماتے ہو بھائی، آپ بھی جواب دیا کرو، کوئی آپ کو بولے تو چھوڑنا نہیں اس کو. تو مقصد یہ کہ اندر کی جو وہ کمزوری ہے وہ ختم کرنا. محدثین فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے اندر سے یہود و نصارہ سے متعلق جو ایک احساس کمتری پیدا ہو رہی تھی کہ شاید ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس پچھلی آسمانی کتابیں ہیں، اور شاید یہ نبیوں کی اولاد ہے، ان میں اتنے پیغمبر آئے ہیں، وہ اپنے فضائل سناتے تھے. اس احساس کو اندر سے نکالنا مقصود تھا. آپ نے فرمایا وہ اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں، راستے میں آئے تو ان کو سائڈ پہ کر دیا کرو، دبا دو ان کو ایک راستے کے ساتھ. تو یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ترغیب نہیں تھی، نہ کسی کو تکلیف دینا مقصود تھا، بلکہ اپنے مجمع کو، اپنے حلقے کو، اپنے ساتھیوں کو اس احساس سے اس سے باہر نکالنا تھا. دوست بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ تو اس لیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، جیسے آج بھی ہر طرف دیکھیں نا اللہ کے غیر کی طاقت کے تذکرے ہوتے ہیں، بھئی فلاں یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایسے موقع پہ ذرا ہمت دلانے کی ضرورت ہوتی کہ بھئی ہم صحابہ کے واقعات کو اور تابعین کے واقعات کو، مجاہدین کے واقعات کو، قربانی دینے والوں کے واقعات کو کثرت سے بیان کریں، تاکہ کفر کی جو ایک احساس کمتری کا جذبہ دل دماغ میں امت میں بیٹھا جا رہا ہے یہ ختم ہو جائے. ایک بات. دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، فرماتی ہے کہ ان رہطم من الیہود دخلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہود کی ایک جماعت حضور علیہ السلام کے پاس آئی، فقالوا، اور جب آپ کے سامنے آئی تو کہا السلام علیکم، السلام علیکہ. شرارت تو ان کی فطرت میں ہے یہود کی، تو وہ لفظ ایسا گول مول استعمال کیا نا. آپ دیکھیں نا السلام علیکم، آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہوگا کہ انہوں نے سلام کیا، تو وہ لام کے بغیر کہہ رہے السلام علیکم. اور سام اور سلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. سلام بمعنی سلامتی ہے، اور بغیر لام کے سین الف میم کہیں تو اس کے معنی ہلاکت کے. ایسے بدبخت لوگ. تو آپ کے سامنے کہا السلام علیکم، یعنی نعوذ باللہ آپ کے اوپر ہلاکت آ جائے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم. آپ نے جواب میں جو کافر کو سلام کے جواب دینے کا طریقہ ہے وہ فرمایا علیکم. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سن رہی تھی، ان کی غیرت سے برداشت نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ بدبختی کی. تو امی جان فرماتی ہے فقلت، تو میں نے کہا علیکم السلام واللعنہ، علیکم السلام واللعنہ، تم پر ہلاکت ہو اور تم پر لعنت بھی ہو. ان کو ایسا لگا کہ شاید حضور علیہ السلام سن نہیں پائے،
انہوں نے جواب دیا اور ترکی بترکی دیا، بلکہ ایک لفظ بڑھا کے دیا کہ تم پر ہلاکت بھی ہو لعنت بھی ہو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ، آپ نے فرمایا اے عائشہ، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں ہر معاملے میں۔ آپ نے تو بڑا سخت جواب دے دیا، نرمی اللہ کو محبوب ہے۔ قالت عائشہ الم تسمع ما قالوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ قال قد قلت علیکم، آپ نے فرمایا عائشہ میں تو ان کو علیکم کہہ چکا ہوں۔ علیکم، علیکم کے معنی کیا ہے؟ کہ تم پر بھی ہوں۔ اب جو انہوں نے کہا میں نے جواب میں کہا علیکم، انہوں نے اگر مجھے ہلاکت کے الفاظ کہیں تو میں نے جواب میں علیکم کہا کہ تم پر بھی ہو جائے، تو وہی ہلاکت کے لیے الفاظ ان کے حق میں چلے گئے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک بات تو دوستو بزرگوں یہ سامنے آئی کہ ایسے الفاظ کو استعمال کرنا کہ جس کے ظاہر کے اندر اور باطن کے اندر فرق ہو، لیکن سامنے والے کو دھوکے میں ڈالنا مقصود ہو، یہ اس امت کا طریقہ نہیں ہے دوستو، یہ یہود کا طریقہ ہے۔ ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا جس میں دونوں پہلو موجود ہو اور انسان اپنے اندر کا بغض نکال رہا ہو، اس لیے ایسی چیزوں کو، ایسی تعبیرات کو، ایسے اصطلاحات کو استعمال کرنا ہمارے اس مبارک دین کے اندر دوستو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے دین واضح ہے، کسی کو سمجھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے کسی بھی موقع پر ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے جو گول مول ہو، جس کے اندر دونوں پہلو موجود ہوں، اندر سے صاف ہے، دین صاف ستھرا ہے۔ تو لہٰذا ایسے الفاظ کبھی بھی انسان استعمال نہ کرے کہ جس سے سامنے والے کو لگے کہ بھئی آپ نے تو اس کو اچھا کہا، باقی آپ اندر سے بہت کچھ کہہ چکے ہو۔ یہ یہود کی شرارت اور خباثت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ سے سمجھ میں آیا کہ دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سن لیا تھا، سمجھ بھی لیا تھا، لیکن آپ نے جواب کے اندر ایسا لفظ استعمال فرمایا کہ جو جواب بھی بن جائے اور وہ بد دعا ان کی طرف لوٹ کر بھی چلی جائے اور کوئی سختی کا پہلو بھی نہ آئے، سخت پہلو بھی نہ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے غصے میں وہ الفاظ استعمال کیے جو سخت تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو نرمی محبوب ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انسان الفاظ کے چناؤ میں ہمیشہ نرم پہلو رکھے۔ آپ کے مقصد کا کام اور بات اگر آسان الفاظ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، آپ سخت الفاظ کو استعمال ہی نہ کریں، آپ مقصد بھی پورا ہو، الفاظ بھی مناسب ہو، معتدل ہو۔ تو اس لیے آج یہ جو ہمارا ایک مزاج اور ماحول ہے نا کہ تھوڑا سا غصہ آیا اور فٹ سے 3 گالیاں دے دی، یا اتنا سخت لہجہ استعمال کیا کہ بجائے کسی خیر کی بات کے اور معاملات بگڑ جائے۔ نرم پہلو، نرم تعبیرات، اس کا استعمال کرنا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ جب میں فارغ التحصیل ہوا اور ہم نئے نئے عالم بنے تو ظاہر سی بات ہے نوجوانی کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور حضرت تو ظاہر سی بات ہے کہ شیخ الکل ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے، سرمایہ ہے امت کا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت جذبات تازہ تھے، ہمت تھی، قلم تھا، تو میں نے کیا کیا، ایک کتاب لکھی اس وقت ایک فرقے ضالہ پر، ایک گمراہ فرقے سے متعلق، اور کتاب علمی انداز میں دلائل کے ساتھ لکھی، ایسا نہیں کہ جذباتیت میں۔ تو جب وہ کتاب پوری ہوئی تو مجھے لگا کہ میں نے بڑی محنت سے کام کیا ہے اس میں اور دلائل جمع کیے ہیں، اور پھر وہ کتاب جا کر اپنے والد ماجد
حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی اور کہا کہ آپ یہ دیکھ لیں اور پھر آپ اس پہ کچھ تقریض لکھ لیں، تصدیق لکھ لیں۔ جب انسان اپنے بڑوں سے جڑ کے چلتا ہے، یہ یاد رکھیں، یہ تربیت کے ماحول میں رہتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ آج نقصان یہ کہ تھوڑا سا ذرا پل لے لیا، تھوڑے سے طاقت جسم کے اندر آ گئی یا سرٹیفکیٹ سند مل گئی، انسان کہتا ہے بڑوں کی ضرورت نہیں، میں خود بڑا ہوں، نقصان ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے والد صاحب کی خدمت میں پیش کی کہ آپ پڑھ لیں۔ فرمایا کچھ دن کے بعد والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ میاں آپ کی کتاب میں نے پوری پڑھی اور خوب لکھا آپ نے، اچھے دلائل دیے آپ نے، لیکن چند جگہوں پر میں نے کچھ نشانات لگائے ہیں، وہ آپ کو دکھانا مقصود ہے۔ کہا میں نے جب وہ جگہ دیکھی تو حضرت نے فرمایا کچھ سمجھ آیا؟ تو میں نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ کتاب اللہ کے لیے لکھی ہے یا اپنا غصہ اتارنے کے لیے لکھی؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے لکھی۔ فرمایا یہ تعبیر جو آپ نے استعمال کی، اس سے اندر کے غصے کا اظہار ہوتا ہے، باطل کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس کیا کریں؟ فرمایا میں نے اس کے کنارے پر جو الفاظ لکھے ہیں وہ بھی آپ کے مقصد کی بات کو پورا کریں گے، لیکن وہ نرم انداز میں۔ آپ دوبارہ جا کے اس کو پڑھیں اور ان الفاظ کی اصلاح کریں۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب فرماتے میں گیا، میں نے پھر پڑھا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا قلم کئی جگہوں پہ کتنا سخت ہو گیا تھا، اور اگر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصلاح نہیں کرتے تو وہ کتاب محض ایک جذباتی کتاب بن جاتی، اصلاح نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج زبان کے استعمال میں نرم الفاظ کا چناؤ، اور نرم الفاظ سے مراد یہ کہ آپ اپنے مقصد کی بات ضرور کریں گے، آپ سامنے والے کو دعوت ضرور دیں گے، سمجھائیں گے، تعبیر آپ کے پاس ہونی چاہیے، سامنے والا سمجھ بھی جائے اور اس کے جذبات پہ اثر بھی نہ ہو، اس کو غصہ بھی نہ آئے، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے کام بھی کر جائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔